ولید کو محلے کی مسجد کے اندر پہلی صف میں باجماعت نمازیں ادا کرتے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اہل محلہ حیران تھے کہ آخر اس میں اس قدر انقلاب کیسے آ گیا۔ دراصل ولید 23 سال کا ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ اس کی ویڈیو کیسٹوں کی دکان تھی۔ اس کا کردار بہت گندا تھا۔ کیا اہل خانہ کیا اہل محلہ سبھی اس کی شر انگیزیوں سے بیزار تھے۔ اسے مسجد میں دیکھ کر یوں بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ جمعہ تو جمعہ عید کی نماز میں بھی مسجد میں نظر نہیں آتا تھا۔ آخر ہمت کر کے اس کے ایک پڑوسی نے اس سے عظیم مدنی انقلاب پر مبارکباد دیتے ہوئے اس سے اس کے اصلاح کا راز بھی پوچھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برستی ہوئی آنکھوں سے بتایا کہ میری اصلاح کا راز ایک سنسنی خیز خواب ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے۔ رات کو حسب معمول VCR پر مار دھاڑ سے بھرپور ایک فلم دیکھنے کے بعد میں پلنگ پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں نیند اچاٹ ہو چکی تھی۔ مار دھاڑ کی فلمی مناظر میرے ذہن کے پردے سے ہٹتے نہیں تھے۔ بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد جب کچھ اونگ آئی تو میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا۔ خواب ہی خواب میں سخت بخار آ گیا، حتیٰ کہ مجھے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ اتنے میں ایک نہایت قد آور خوفناک کالا آدمی آیا۔ اس کے جسم کے سارے بال کانٹوں کی طرح کھڑے تھے۔ اس کی آنکھیں، کانوں، ناک کے نتنوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ آتے ہی اس نے مجھے اپنے فولادی ہاتھوں سے اٹھا کے فضا میں اچھال دیا۔ میں ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں جا پڑا اور میری روح قبض ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران مجھے طرح طرح کی اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی محسوس ہوتا تھا کہ تیز چھری سے میری کھال ادھیڑی جا رہی ہے، تو کبھی میرے جسم سے کانٹے دار شاخیں انتہائی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے کا عمل ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑی کینچی سے میرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ میرے ہر عضو بلکہ روئے روئے کو گویا باندھ دیا گیا تھا۔ نہ میں ہل سکتا تھا نہ چیخ سکتا تھا۔ بہت دیر تک اس درد و کرب میں مبتلا رہا۔ بالآخر میری روح پرواز کر گئی۔ میرے گھر والوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ شور مچ گیا کہ ولید جیسے کڑیل جوان کا یکایک انتقال ہو گیا۔ میرے غسل و کفن اور نماز جنازہ کے مراحل طے ہوئے اور مجھے تاریک قبر میں اتار دیا گیا۔ خدا عز و جل جلالہ کی قسم، ایسے گھپ اندھیرے اس سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ لوگ دفنا کر چل پڑے اور میں ان کے قدموں کی چاپ سنتا رہا۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہو گئیں۔ لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے دو فرشتے یعنی منکر نکیر میری قبر میں آ پہنچے۔ ان کا رنگ سیاہ، آنکھیں کالی اور نیلی اور شعلہ زن تھیں۔ ان کے کالے کالے محیب یعنی ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑا اور جھڑک کر اٹھا دیا اور نہایت ہی سخت لہجے میں سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ آئے میری بد نصیبی! اتنے میں ایک گونج آواز کی گونج اٹھی، اس بے نمازی کو کچل دو۔ بس پھر کیا تھا، قبر کی دیواروں نے مجھے بھینچنا شروع کر دیا اور میری پسلیاں چٹاخ چٹاخ کی آوازوں کے ساتھ ٹوٹنے لگیں اور ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگیں۔ میرا کفن آگ کے کفن سے بدل دیا گیا۔ میرے نیچے آگ کا بستر بچھایا گیا۔ اتنے میں قبر میں میری خالہ زاد بہن آ گئی۔ قریب ہی ایک بے ریش لڑکا بھی کھڑا تھا۔ یک لخت ان دونوں کی شکلیں بے حد ڈراؤنی ہو گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں دو ہیکل ڈرل مشینیں کپانے اور ان کی سلاخوں سے آگ کی چنگاریاں اڑنے لگیں۔ ایک گرجدار آواز گونج اٹھی۔ ولید اپنی خالہ زاد بہن سے بہت بے تکلف تھا۔ اس سے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ بے ریش خوبصورت لڑکوں میں دلچسپی لیتا تھا۔ لذت کے ساتھ ان کو دیکھتا اور لذت ہی کے ساتھ ان سے ملاقات کرتا تھا۔ خود بھی فلمیں ڈرامے دیکھتا اور دوسروں کو بھی دکھاتا تھا۔ اسے بد نگاہی اور شہوت پرستی کا مزہ چکھا دو۔ بس پھر کیا تھا، ان دونوں نے ڈرل مشینوں کی آتشی سلاخوں میں میری آنکھوں میں گھونپ دیں اور جو کرخت آواز اس کے ساتھ گھومتی ہوئی آنکھوں کو پھوڑتی ہوئی گدی سے آر پار ہو گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے جسم اور میرے ہاتھوں اور جسم کے ان حصوں پر ڈرل مشین چلنے لگی جن سے میں شہوت کو تسکین دیا کرتا تھا۔ اس قدر خوفناک عذاب کے باوجود نہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی نہ ہی نظر آنا بند ہوتا تھا۔ یہی عذاب کیا کم تھا کہ پھر آواز آئی۔ یہ گانے باجے سننے کا شوقین تھا۔
जब कभी दो आदमी खुफिया बात करने की कोशिश करते तो ये कान लगाकर इनकी बातें सुन लिया करता था। यूं ही आवाज़ बंद हुई, ड्रिल मशीनों ने मेरे कानों का रुख किया और अब मेरे कानों में भी सलाखें ज़ोर ज़ोर से घूमने लगीं। काफ़ी देर तक ये अज़ियतनाक अज़ाब होता रहा। एक आवाज़ गूंज उठी। ये माँ बाप को सताता था, मुसलमानों का दिल दुखाता था, झूठा था, वादा ना निभाता था। जब गुस्सा आता तो गाली गलौज और मार धाड़ पर उतर आता था। लोगों पर तंज करना, इनका मजाक उड़ाना, इधर की उधर लगाना, लोगों के ऐब उछालना, ताश, शतरंज, लूडो और वीडियो गेम्स खेलना, नशा करना और पतंग उड़ाना, ये सब इसके महबूब मशगले थे। लोगों का हक दबाना, नाजायज़ कमाना और हराम खाना इसका वतीरा था। ये दाढ़ी भी मुंडवाता था, इसके अजाब में इजाफा कर दो। चुनांचा देखते ही देखते बहुत सारे लंबे लंबे काले बिच्छू डंग उठाए मेरी तरफ लपके और मेरी थोड़ी की खाल के अंदर घुसना शुरू हो गए। और जहाँ दाढ़ी होती है उस हिस्से में खाल और गोश्त के दरमियान दाखिल होकर मुझे डंग मारने लगे। खौफनाक सियाह सांपों ने मुझे भंभूड़ना शुरू कर दिया, यानी काटना शुरू कर दिया। मैं दुनिया में जिन जिन चीज़ों से डरता था वो सब, मसलन कुत्ते, घन खजूरें, छिपकलियाँ, चूहे वगैरह, यकबारगी मुझे पर टूट पड़े। मीज़ मेरी कब्र आग की भट्टी बन गई। इतने में किसी ने है बहुत बड़े आतिशी हथौड़े से मेरे मुझे एक ज़ोरदार ज़रब लगाई और मैं गेंद की तरह उछलता धड़ाम से गिरा और मेरी आंख खुल गई। मैं अपने पलंग से नीचे गिर पड़ा था। घर वाले घबरा कर जाग उठे थे। दहशत के मारे मेरा बदन बुरी तरह कांप रहा था। जब हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने रो रो कर अपने गुनाहों की तौबा की। माँ बाप और दीगर अफराद खाना को राज़ी किया। रातों रात इशा की नमाज अदा की और मैंने पाँचों वक्त तकबीर ऊला के साथ नमाज बाजमात का अहतमाम शुरू कर दिया। नमाज कज़ाए उम्री भी अदा कर रहा हूँ और एक मुट्ठी दाढ़ी सजाने का भी अहद कर लिया है। वीडियो का कारोबार ख़त्म कर दिया है। जिन लोगों के हुकूक पामाल किए थे इनसे सुलह कर ली है। जिनकी रकमें ज़िम्मे थीं अदा कर दी हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जलालुहु मैं एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से सुन्नतों से भरपूर ज़िंदगी गुजारूंगा। मेरी इस्लाह का रास जिस जिस बेअमल मुसलमान पर आश्कार हो, काश उसके लिए भी वो बाइस इस्लाह बन जाए। आमीन।